السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FEI نوگام سری نگر کی طرف سے میں آپ کا عربک ٹیچر مولوی عبدالعزیز آپ یعنی 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے حاضر۔ میرے سامنے آپ کی کتاب آداب زندگی ہے۔ آج جو ٹاپک ہے وہ ہے دعا کے آداب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اللہ تمہیں صحیح سلامت رکھے۔ آداب زندگی کا آخری ٹاپک ہے اور یہ ٹاپک انسان کے ہر وقت کے لیے موزوں ہے اور ہر وقت کے لیے ضروری۔ آج آپ کا ایگزام قریب ترین ہے، اس کے لیے موزوں ہے، بلکہ یہ کہیں زندگی کے ہر لمحے کے لیے موزوں ہے، مرتے دم تک کے لیے موزوں ہے۔ وہ ہے دعا۔ دعا مطلب کو پکارنا، اور جب ہم دعا لفظ کہتے یہ کو اللہ کو پکارنا۔ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دینے والی و لینے والی ہے۔ خدایش دن بولتے، خدایش نن بولتے، اور جب تک نہ اللہ تعالیٰ چاہے تب تک کوئی چیز ہو نہیں سکتی، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ دعا کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے انسان کو یہ لگے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تمام عبادات کا مغز دعا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء مخ العبادہ۔ دعا تمام عبادات کا مغز ہے۔ اگر دیکھا جائے دعا تمام عبادت جو ہے وہ دعا ہی ہے، وہ اللہ کی پکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دعا کبھی کیا کہتے ہیں رد نہیں فرماتے، بلکہ فرمایا ہمیشہ ہر کسی کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ دعا وہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کس طرح سے دعا قبول ہو، اور وہ اللہ ہی جانتے ہیں بندے کو کیا ضرورت ہے۔ دعا 3 حصوں میں قبول ہوتی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، جو انسان مانگتا ہے بعین ہی وہی ملتا ہے، دعا اللہ تعالیٰ اس طرح سے قبول فرماتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے، دعا کی وجہ سے اس کے لیے آنے والے مصیبت ٹال دیتا ہے۔ مصیبت انویل چھ آسان، بلائی چھ انویل آسان، تم چھ اللہ تعالیٰ دور کرا، یہ دعا کی برکت ہوتی۔ اگر ان 2 طریقوں سے دعا قبول نہیں تو اس کی دعا جو ہے یہ محفوظ رہتی ہے، قیامت کے دن اس کی دعا قبول ہوگی اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم یلی مے متعلق تہی ونن، لوگ یلی تہی مے متعلق ونن، مین بند ون مے متعلق اللہ تعالیٰ کت چھو، اللہ تعالیٰ سنز حیثیت کیا چھو، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، یا اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے۔ انی قریب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے فرمایو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کر لیتا ہوں جب وہ دعا کرتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں دعا کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعاؤں کی وجہ سے عاجز ہوتا ہے۔ کسی وقت یہ ہوتا ہے نا، ہم بار بار مانگتے ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید ہماری دعا قبول نہیں کر لیتا اور دعا چھوڑ دیتے، یہ بڑا عاجز ہے اور یہ گناہ گار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، کبھی بھی نا امید مت ہو جاؤ، اور دعا کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہاں یہ یاد رکھنا کہ ہم دعا
نیک مانگے، وہ دعا مانگے جو ہمارے لیے ہمیں ضرورت ہو، اور ہم اللہ سے دین اور دنیا مانگے، دونوں چیزیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو دین مانگے اور اس کے بعد دنیا بھی مانگے، تو اپنی آخرت کا خیال رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ادعو ربکم تضرعا، اللہ تعالیٰ کو بڑی عاجزی سے دعا مانگو۔ جب اللہ سے مانگے تو عاجزی ان کی ساری کے ساتھ دعا مانگے، لیکن خاص طور سے مجھے یہ بات تو میں کہنی ہے کہ مانگنا اللہ سے، یقین رکھنا دینے والا اللہ۔ اور دوسری بات ہے کہ ہم کبھی بھی دعا نہیں چھوڑیں گے، یہ نہیں سمجھیں گے اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا ہے اور ہم چھوڑیں گے، نہیں، بلکہ ہم کہیں گے شاید اگر میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اللہ ہی جانتا ہے کس طرح سے میری دعا قبول ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول، کبھی نا امید نہیں ہوں گے اور نہ کبھی دعا چھوڑیں گے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جب دعا کریں گے تو خیال کی کچھ چیزوں کا رکھیں گے، اللہ سے مانگیں گے یقین کے ساتھ، نیت خلوص کے ساتھ مانگیں، یقین سے کہ مانگیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے اور قبول کر لے گا، آج اور انکساری کے ساتھ ودان منگو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ کو انسان مانگ رہا ہے نا، اتنا بڑا، اتنی کائنات کا اللہ پیدا کرنے والا، آپ یہ تھوڑا سا ہم یہ خیال کریں کائنات کتنی بڑی ہے، اس کا کوئی شمار کر سکتا ہے؟ بلکہ یہ کہیں ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کائنات کتنی بڑی ہے، اور کائنات اور ہم اپنے آپ کو کمپیریزن کریں، میری حیثیت اور کائنات کی حیثیت کیا ہے، یعنی میں کتنا بڑا ہوں، پہاڑ کتنے بڑے ہیں، آسمان کتنا بڑا ہے، تو اتنے بڑے اللہ سے مانگنے معمولی انسان مانگتا ہے، تو اس لحاظ سے ہم اللہ سے مانگیں، بار بار دعا مانگیں، بار بار دعا، کبھی تنگی کا اظہار نہ کریں، کبھی بھی یاد رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس طرح سے عاجزی سے انکساری مانگیں، ادعو ربکم تضرعا، اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری سے دعا مانگیں۔ آج اب مانگیں گے اللہ سے، اے اللہ مجھے دین اور دنیا کے امتحان میں کامیاب کر، میرا امتحان آ رہا ہے، مجھے اچھی پوزیشن عطا کری، ہم کہہ سکتے ہیں اے اللہ مجھے بڑا علم میں بڑی ترقی عطا کر، اے اللہ میں ڈاکٹر بننی چاہتی ہوں یا بننا چاہتا ہوں، میں بڑا لیڈر بننا چاہتا ہوں یا بننی چاہتا ہوں، یا میں بڑا دنیا میں مرتبہ چاہتا ہوں، لیکن یہ اے اللہ مجھے وہ مرتبہ عطا کر، وہ مقام عطا کر، مجھے انجینئر بنا دے، ڈاکٹر بنا دے، یا جو بھی آپ چاہتے ہیں، تاکہ میں آپ کی رضا کے مطابق لوگوں کی خدمت کروں، لوگوں کے کام آؤں۔ ہر وقت اللہ دعا قبول کر لیتا ہے جہاں بھی انسان، لیکن کچھ خاص وقت میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتے ہیں، مثلا تہجد کے وقت، صبح تہجد کے بعد اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر لیتا ہے، شب قدر میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر لیتا ہے، حج میں حج کے جو بھی اعمال ہیں اور حاجی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، جب اذان ہوتی ہے، اذان اور نماز کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر لیتا ہے، اور فرض نماز کے بعد جب فرض نماز پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر لیتا ہے، اور رمضان اگر ہوگا افطار کے وقت تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے، اگر رمضان نہ ہو پھر بھی کبھی روزہ ہو تو افطار کے وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے۔ اس طرح بیٹا قرآن شریف پڑھتے رہنا، قرآن شریف پڑھنا، جب قرآن شریف ختم ہوگا تو اپنی پوری قرآن شریف کی تلاوت کی، استراحت کے بعد اپنے قرآن شریف دعا اٹھائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، میرے لیے دعا کر لینا۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو سلامت رکھے، میری دعا آپ کے ساتھ ہے، امید ہے کہ آپ کی دعا بھی ہمارے ساتھ ہوگی
یہ مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. دعا کے آداب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.